تو ان کے رسالت کے ہیں گواہ، شجر و حجر تو ان کے رسالت کے ہیں گواہ۔ ابو جہل کے خلاف پتھر نکل پڑے، گونج اٹھا شورے نعرے تکبیر 400 خیبر میں جبکہ فاتح خیبر نکل پڑے۔ گونج اٹھا شورے نعرے تکبیر 400 خیبر میں جبکہ فاتح خیبر نکل پڑے۔ امتحان صبر ہے ورنہ حسین ہے، اگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے، اگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے۔ اللہ کریم کا ارشاد عزیز، محبت کرنے والے، اس ادارے سے محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے، اس ادارے کی محبت اپنے سینوں میں بسانے والے تمام حضرات ہماری نگاہوں کے سامنے تشریف فرمائیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تھوڑا سا اشارہ آپ کو دیتا ہوں۔ یہ جو آپ بہترین عمارت دیکھ رہے ہیں، آپ یہ جو عمدہ مدرسے کی شکل میں اللہ کے رسول کا گھر دیکھ رہے ہیں، جس نبی کی آمد کا جشن آپ منانے بیٹھے ہیں، اسی آمنہ کے لال کا یہ گھر بناتا ہے، مساجد وہ بناتا ہے، جب سے وہ سجاتا ہے، محفل میلاد پاک میں وہ آتا ہے جس کے سینے میں آمنہ کے لال کی محبت ہے۔ وہ نہیں آتا ہے، وہ نہیں بیٹھتا ہے جب بغض رسول سینے میں رکھتا ہے۔ غور کرے، ہمیں ان ناپاکوں کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے سینے میں بغض رسول لے کے پھرتا ہے، ہمیں اس عاشق رسول کی ضرورت ہے جو سینے میں آمنہ کے لال کی محبت لے۔ حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ، یہ ہمارے ناظم صاحب ہیں، میرا خیال ہے بھی ہمارے نائب صدر صاحب بھی آئے گے۔ صدر صاحب ہوتے تو ماشاءاللہ وہ بھی آتے، لیکن وہ ممبئی آ نہیں سکتے ہیں۔ میں اپنا کی یاد میں مگن ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر واقعی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج پروگرام میں ہم تشریف لائے ہیں، تو آج کے پروگرام میں ہونے والے خطاب کو، شعراء کی شاعری کو سن کر کے اپنی زندگی کو کامیاب کریں گے، اپنے آخرت کو کامیاب کریں گے، اپنے دل کو کامیاب کریں گے، اپنی رات کو کامیاب کریں گے۔ واقعی اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے ذہن کو تھوڑا سا کشادہ کریں، اپنی سوچ کو تھوڑا سا طول دیں۔ یہ سوچ کر کے بیٹھے جہاں ہماری صبح کو اچھی کرنا ہے، جہاں ہماری شام کو ہمیں اچھی بنانی ہے، وہی ہمیں اپنی صورت مصطفیٰ کریم کی طرح بنانی ہے۔ کہہ دو یا رسول اللہ، وہی ہمیں اپنی سیرت مصطفیٰ کریم کی طرح بنانی ہے۔ اے سنی غور کرو مسلمانوں، قرآن ہر رات نہیں ہوتے ہیں، ہر رات جیسے نہیں سجائے جاتے ہیں، اتنا پاکیزہ ماحول ہر رات میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جب ماحول ہوتا ہے تب جلسے ہوتے ہیں، جب وقت ہوتا ہے تب جلسے ہوتے ہیں، جب ماحول آتا ہے تب قرآن بتایا جاتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں غور کرو، آپ کتابیں پڑھتے نہیں ہو، آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے نہیں ہو۔ اے سنیوں غور کرو، آپ کتابوں کو مطالعہ کر بھی نہیں پاتے ہو، اس لیے آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ کوئی بزنس مین ہے اپنے بزنس میں الجھا ہوا ہے، کوئی تاجر ہے اپنی تجارت میں الجھا ہوا ہے، کوئی نوکری کرنے والا اپنی نوکری میں الجھا ہوا ہے۔ اے نبی کے محبت کرنے والے سنی غیر مسلمانوں، کوئی ٹیچر ہے اپنی ٹیچنگ میں الجھا ہوا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اپنی ریڈنگ میں الجھا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر اپنے علاج و معالجہ میں الجھا ہوا ہے۔ آپ کے پاس کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اے نبی کے مسلمانوں غور کرو، اے نبی سے محبت کرنے والے سنی غور کرو، آپ کو جس باتوں کو کتابوں سے پڑھنا چاہیے تھا وہ کتابیں آپ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو غور کرو، یہ قرآن جو اہل کمیٹی نے آپ کے تبار کو سجایا ہے، آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کیا ہے، یہ پاکیزہ ماحول جو کمیٹی نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس رات کو ایک رات کا مدرسہ سمجھو اور علماء کو اپنا استاد سمجھو۔ آپ کا استاد کوئی عام استاد نہیں ہے، بلکہ ایک نبی سے محبت کرنے والوں، آپ کے سامنے کیسا استاد دیا جائے گا، وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو عالم دین بناتا ہے، کتنے لوگوں کو مصنف بناتا ہے، کتنے کو مفسر بناتا ہے، کتنے کو رائٹر بناتا ہے۔ اسے ذات میں بابرکت کو علامہ بخشندہ کہا۔ آپ غور کریں، اے نبی سے محبت کرنے والوں، آپ کو ایک ایسا اولاد
रसूल आपके सामने पेश किया जाएगा, जिनकी दुआओं के सदके अल्लाह तुम्हारी जिंदगी की बिगड़ी हुई किस्मत को संवारता नजर आएगा। लोगों गौर करो, मिलाद मुस्तफा में बैठे हो, आए हो सोच के उलमा की बात सुनेंगे, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे, तो अपनी सोच को कुशादा करके बैठो, एक पाकीज़ा माहौल लेकर के बैठो। बस मुख्तसर से टाइम में सज्जाद अहमद नूरी तुम्हें बताने की कोशिश करता है अल्लाह के रसूल की आमद का मकसद क्या है, अल्लाह के नबी की आमद का मकसद क्या है, बेइज्जत रसूल का मकसद क्या है, अल्लाह ने अपना प्यारा रबी हमें क्यों अता फरमाया है, अल्लाह ने अपना सबसे प्यारा हबीब हमें क्यों अता फरमाया है, अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे रसूल को हमारे दरमियान क्यों भेजा है। अगर मेरी गुफ्तगू पर अमल करने की कोशिश करोगे तो कल से आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होने नजर आएगी। और देखो अल्लामा एहसान साहब किबला बैठे हैं, सज्जाद अहमद इनकी दुआओं को अपने दामन रहमत में समेटता है, तमाम मिंबर रसूल की दुआएं चाहता है। अल्लामा नकीब साहब की सज्जाद अहमद नूरी दुआएं चाहता है, अपने असातिज़ा की सज्जाद अहमद नूरी दुआएं चाहता है और आपकी खिदमतें करना चाहता है। ऐ नबी के दीवाने गौर करो, मैं इन अहले कमेटी से सवाल करना चाहता हूँ, मैं अहले गाँव के लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुमने इतना पाकीज़ा माहौल क्यों बनाया है, इतना बेहतरीन जैसा तुम क्यों सजा रहे हो, इतने अच्छे माहौल में तुमने अपने वजूद में क्यों डाला है, आखिर आप चाहते क्या हो, इस कुरान से आपको फायदा क्या हो रहा है। वाकई अगर आपको इस कुरान से फायदा हो रहा है तो हर रात जलसे होने चाहिए, हर रात मिलाद होनी चाहिए, हर रात आमद रसूल का जश्न होना चाहिए, हर रात नबी का मिलाद होना चाहिए, हर गली कूचे चौराहों को सजाना चाहिए, हर मसाजिद और मदारिस को आमद रसूल के मोहब्बत में सजाना चाहिए। मैं सज्जाद अहमद नूरी और मेरे तमाम असातिज़ा, मेरे तमाम तलबा में मेरी अहले कमेटी की ये दुआ है, ये तो मदारिस इस्लामिया सजा हुआ देख रहे हो, इसमें कुमकुमे देख रहे हो, इसमें घंटियां देख रहे हो, इसमें लाइटें देख रहे हो, इसमें रील देख रहे हो, मैंने अपनी मोहब्बत से, अपनी मेहनत से मदारिस को सजाया है, ये मेरा कमाल नहीं है, अहले कमेटी का कमाल है, उनका ताउन हुआ है तो सज्जाद ने मदरसे को सजाया। गौर करें, लेकिन है ना पाक जिन्हें ये सजावटें नहीं दिख रही है, ऐ कुछ हराम खोर जिन्हें ये सजावटें नहीं दिख रही है, ऐ कुछ गलाजत खाने वाले गुनहगार जिन्हें ये सजावटें नहीं दिख रही है, जिन्हें ये झंडा नहीं दिख रहा है, जिन्हें ये लाइटें नहीं दिख रही है, जिन्हें ये मिंबर रसूल नहीं दिख रहा है। अरे दिखेगा कैसे जब इब्लीस को नबी की आमद का मौका नहीं मिला है, जब एक दिन इब्लीस ने नबी की आमद में गुल से लेकर के सीने में घोंटता रहा, आज उसी का परवरदा, उसी इब्लीस का चाहने वाला नबी की अदावत सीने में लेकर घूम रहा है। शायर कहता है निसार तेरी चहल पहल पर रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां मनाए। फायदा है आमिना के लाल की आमद का फायदा हमें मिल रहा है, हमने इसलिए मिलाद मुस्तफ़ा रखी है। हर साल ये कमेटी मिलाद मुस्तफ़ा नबी की आमद के मौके पर सजाती है। ऐ नबी के मुसलमानों भी से मोहब्बत करने वाले सुन्नी गयोर मुसलमानों सुनो सुनो, बस थोड़ी सी तवज्जो आपके लेना चाहता हूँ। आज हमने ये जो मिंबर सजाया है, ये लाइटें लगाई है, इतने अखराजात हमने जो किए हैं, बस एक सवाल आपसे है ऐ नबी से मोहब्बत करने वाले सुन्नी गयोर मुसलमानों, गौर करो, क्या ये कुरान सिर्फ हमने किया है? क्या आमद रसूल के मौके पर सिर्फ झंडे हमने लगाए हैं? क्या नबी की आमद के मौके पर सिर्फ लाइटें हम लगा रहे हैं? या नबी की आमद के मौके पर ये जुलूस सिर्फ हम निकाल रहे हैं? क्या नबी की आमद के मौके पर मिलाद सिर्फ हम पढ़े हैं? या हमारे अकाबिरों ने भी पढ़ा है, या हमारे बुजुर्गों ने भी पढ़ा है? और इमाम अहमद रजा जिसकी मोहब्बत सज्जाद अहमद नूरी के सीनों में बसती है, हर सांस में सज्जाद अहमद नूरी की हर सांस में मेरे इमाम की मोहब्बतें बसती है। मैं जानना चाहता हूँ, जानता भी हूँ, मिंबर में जितने हैं सामाई जितने हैं, हर कोई आशिक रसूल है, हर कोई आशिक रसूल है, हर कोई आला हजरत की मोहब्बत भी अपने सीने में रखता है। ऐ नबी के दीवानों उसी आला हजरत से सवाल करते हैं, ऐ मेरे इमाम बताओ ना, ऐ मेरे आला हजरत बताओ ना, ऐ मेरे अहमद रजा खान फाजिल बरेली बताओ ना, क्या आपने भी आमद रसूल का जलसा किया है? क्या आपने भी आमद रसूल का जश्न मनाया है? क्या आप भी अपने दरवाजे पे मुस्तफा करीम का मिलाद किया है? क्या आपने भी आमद रसूल के मौके पर अपने घरों पर नबी की आमद का मिलाद पढ़ा है? तो बरेली का इमाम फरमाता है मेरा घर वो घर है, मेरा खानदान वो खानदान है। अरे मैं आला हजरत को हूँ, ये मेरा इमाम फरमाता है कि एक चीज सुनो नबी के दीवाने, एक मेरा इमाम फरमाता है एक महनामा माह नूर है, एक
ماہنامہ ماہ نور ہے جو دلی سے شائع ہوا کرتا ہے. ماہنامہ ماہ نور کے ایڈیٹر نے اپنے ماہنامے میں واقعہ تصریف فرمایا ہے. یہ واقعہ لکھا ہے. میرا امام فرماتا ہے تم ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہو اور 10 دن میں ایک میلاد کرتے ہو, 12ویں کے پہلے سے ایک میلاد کرتے ہو اور اس شان سے خوش ہوتے ہو. لیکن میرا امام فرماتا ہے میں جب ربیع الاول کا چاند دیکھتا ہوں, ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے 12 ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تک اعلیٰ حضرت آج اپنے گھر پر نبی کا میلاد پڑھتا ہے. بس باتیں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, غور کریں. ہم خوش نصیب آپ کی بارگاہ میں اگر سوال کیا جائے کہ آپ کے دربار محبت میں اگر سید ارشد جہانگیر سمنانی کا چھچھوی آ جائے تو اے مسلمانوں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ آپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ خوش ہوں گے, اتنا خوش ہوں گے کہ صبح کو اٹھ کر کے لوگوں میں اعلان کریں گے جانتے ہو میرے گھر رات پروگرام تھا, سید ارشد کا چھچھوی تشریف لائے تھے. اے نبی کے دیوانوں اگر آپ کی بارگاہ میں بارش پاک دیوا آ جائے پھر آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اگر سیدی سالار مسعود غازی آ جائے پھر آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اے نبی کے دیوانوں اگر آپ کے دروازے پر حضور غریب نواز آ جائے تو پھر آپ کی رحمتوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ اے نبی کے دیوانوں غور کرو, ایک بات اور واضح کر دیتا ہوں, جس علاقوں میں ایک عالم باعمل کا قدم پڑ جاتا ہے اللہ اس علاقوں میں رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے. جس علاقے میں ایک عالم باعمل کا قدم پڑ جاتا ہے اور اللہ وہاں برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے. جس بستی میں ایک عالم باعمل کا قدم پڑ جائے اللہ رحمتوں کا نزول عطا فرمائے. جس گاؤں میں ایک عالم باعمل کا قدم پڑ جائے اللہ اس گاؤں میں رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے. تو قربان جاؤ مسلمانوں, اپنی قسمت پر شکر کرو. انہیں کمیٹی کا ایک ایسا عالم باعمل تمہیں دیا ہے جسے زمانہ بخشندہ کہتا ہے. تعریف مجھ سے نہیں پوچھو, اگر پوچھنا ہے اپنے شہر کے قاضی شرف مفتی اختر سے پوچھ لو کہ مفتی بخشندہ ہے کون. میں شاید اتنی تعریفیں نہ کر سکوں اتنا کہ مفتی اختر ان کی تعریف اپنی کرتے نظر آئے. اور کرو, صرف اتنا ہی نہیں, عالم باعمل تمہیں دیا ہے, عالم باعمل تمہارے سامنے رکھا ہے, لیکن اور تمہاری قسمتوں پہ ناز کرو. ایک اولاد رسول میں تمہیں دیا ہے, چاہے نصیب اور قسمت پہ ناز کرو. ایک ہی نہیں بلکہ 2 اولاد رسول آئے ہیں, انشاءاللہ تمہارے دربار میں ابھی پیش کیا جائے گا. میں اپنی باتیں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, بس یہ بتانا چاہتا تم کتنے اچھے ہو, تمہاری قسمتیں کتنی اچھی ہے, تمہارے خیال کتنے اچھے ہیں, تمہارے دل کتنے پاک ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے خاندان کے چشمے چراغ کے 2 نال کو تمہارے درمیان دیا ہے. وہ ناپاک ہے تو میلاد میں نہیں آئے ہیں, انہیں یہ برکتیں حاصل نہیں ہوگی. نبی سے محبت کے دروازے سنی کے اور مسلمانوں سنو, اگر تمہارے دروازے پر میرا غوث آ جائے تو پھر کیا ہوگا تمہاری قسمتوں کا؟ اگر اے نبی کے دیوانوں تمہیں بتا دیا جائے کہ تمہارے دروازے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آ رہے ہیں پھر تمہاری رحمتوں کا نزول کیا ہوگا؟ اے نبی کے دیوانوں اگر اور بتایا جائے تمہارے دروازے پر حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں تو پھر کتنا مسکراتے نظر آؤ گے. اگر اور کہہ دیا جائے حضرت عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں, پھر اور کہہ دیا جائے وقت کا تاجدار, وقت کا صداقت کا پیکر حضرت ابو بکر آ رہا ہے, تو تم اپنی قسمتوں پہ کس قدر ناز کرو گے؟ اے نبی کے دیوانوں بظاہر ہمارے گھر والی سے پاک آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں, لیکن ہمیں ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان کہتا ہے جہاں آمنہ کے لال کا جشن ہوگا, جہاں جلسہ مصطفیٰ کریم کا ہوگا, جہاں میلاد مصطفیٰ کریم کی ہوگی, جہاں تذکرہ مصطفیٰ کریم کا ہوگا, صدیق اکبر کی صداقت بھی آئے گی, عثمان کی عدالت بھی آئے گی, عمر کی عدالت بھی آئے گی, علی کی شجاعت بھی آئے گی, غوث کی قوسیت بھی آئے گی, کریم نواز کی کرامتیں بھی آئے گی. اور دل کھول کر کیا جائے جہاں مصطفیٰ کریم کا تذکرہ ہوگا دنیا کا ہر ولی کتب ابدال ہر تشریف آتا ہے. نعرہ تکبیر. صاحب قبلہ برادر اکبر ممبر پہ تشریف لا رہے ہیں, لے آ چکے ہیں. بس 2 منٹ آپ کے سامنے باتیں کرتا ہوں, آپ حضرت کے چہرے کا دیدار کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علماء کے چہرے کے دیدار کا بھی ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. بڑے محبت سے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آؤ اپنے امام سے پوچھتے ہیں, اے میرے امام عشق و محبت اچھے رضا سچے رضا اعلیٰ رضا بالا رضا
امام احمد رضا خان بتاؤ نا کہ آپ نے بھی آمد رسول کا جشن منایا ہے؟ تو میرا امام کیا فرماتا ہے کہ چاند کی رات سے لے کر کے 12 ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تک میرے گھر پہ ہر روز نبی کی آمد کا میلاد ہوتا ہے، میرے گھر پہ ہر روز آمد سرکار کا جلسہ ہوتا ہے، اور تقریر فرمانے کے لیے ہر عالم دین کو میں اپنے دروازے پر بلانے کی کوششیں کرتا ہوں۔ اے نبی کے دیوانوں، ایک بار یہ ہوتا ہے کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے دروازے پر آمنہ کے لال کا میلاد رکھ لیا ہے، ہر روز میلاد ہوتے جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت بیٹھ کے سنتے جا رہے ہیں، ہر روز تقریر ہوتے جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت سنتے جا رہے ہیں۔ اس تقریر میں تقریر فرمانے کے لیے کچھوٹھا سے محدث اعظم تشریف لاتے ہیں، محدث اعظم تقریر فرماتے ہیں، میرا امام بیٹھ کر کے تقریر سنتا ہے، لیکن جب 11ویں کا چاند آتا ہے، اے نبی کے دیوانوں غور کرو، محدث اعظم اپنے گھر میلاد مصطفیٰ رکھتے ہیں اور تقریر فرمانے کے لیے میرا امام تشریف لے جاتا ہے، اور ماحول الٹا ہوا ہے، میرا امام تقریر فرما رہا ہے، محدث اعظم بیٹھ کے تقریر سنتے چلے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر پہ میلاد رکھ لیا ہے، اے نبی کے دیوانوں پر رنگ سجا لیا گیا ہے، جیسے آج ناظم صاحب نے پروگرام سجایا ہے، صدر صاحب، نائب صدر صاحب، خزانچی صاحب، جملہ محبت کرنے والوں نے پروگرام سجایا ہے۔ سجانے کے بعد ان کے دل کی دنیا گڑبڑا رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کوئی خطیب چھوٹ جائے، کوئی شاعر آئے نہ، کوئی خطیب آئے نہ جس سے ہماری بدنامی ہو جائے۔ ہر ایک مہمان کو یہ خیال رہتا ہے، جنہیں ہم نے دعوتیں دی ہے، کہیں ایسا مہمان نہ آئے جس سے ہم، اگر مہمان نہ آئے گا تو ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ ہر انسان کو یہ ٹینشن ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے میلاد رکھ لیا ہے، اے نبی کے دیوانوں تقریر کرنے کے لیے محدث اعظم کو کچھوچا سے آنا تھا، لیکن کچھ حکمتوں کے بنا پر محدث اعظم تشریف نہیں لا پاتے ہیں، کچھ بنا پر محدث اعظم تشریف نہیں لا پاتے ہیں، کچھ وجوہات کے بنا پر محدث اعظم نہیں آ پاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اے نبی کے دیوانوں تقریر کون کرے گا؟ تقریر کیسے ہوگی؟ تو ان کی جگہ پر تقریر فرمانے کے لیے سید احمد اشرف کے چوچوی تشریف لاتے ہیں۔ کہہ دو محبت سے یا رسول اللہ، ایک بار پھر کہہ دو محبت سے یا رسول اللہ۔ سید احمد اشرف کا چوچوی تشریف لاتے ہیں، اے نبی کے دیوانوں سید احمد اشرف کا چوچوی تقریر فرما رہے ہیں، میرا امام بیٹھ کے تقریر سن رہا ہے، میرا امام بیٹھ کے تقریر سن رہا ہے۔ سید احمد اشرف کا چوچوی تقریر فرماتے جا رہے ہیں، میرا امام بیٹھ کے تقریر سنتا جا رہا ہے۔ سید احمد کا چوچوی تقریر فرما رہے ہیں، میرا امام بیٹھ کے تقریر سنتے جا رہا ہے، بیٹھ کر سنتے جا رہا ہے۔ تمام مریدوں نے دیکھا ہے، میرا امام بیٹھ کے تقریر سن رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں میرے امام کھڑے ہو گئے ہیں، اب کھڑے ہو کر کے تقریر سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا ہے، میرا امام زاروں قطار رو رہا ہے، میرے امام کی آنکھوں سے آنسو کے سیلاب جاری ہے۔ اے نبی کے دیوانوں غور کرو، سید احمد اشرف کا چوچوی تقریر فرماتے جا رہے ہیں۔ سید احمد کا چوچوی فرماتے ہیں، پہلی حدیث بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس ہے۔ پھر فرماتے تیسری حدیث پاک فرماتے ہیں، کیسے اس حدیث پاک کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ چوتھی حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان غنی ہے۔ پانچویں حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث پاک کے راوی حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ چھٹی حدیث پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اے نبی کے دیوانوں غور کرو، میرا امام تقریر کھڑے ہو کے سن رہا ہے، زاروں قطر میرا امام رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو کے سیلاب میرے امام کے نکل رہے ہیں، میرا امام روتے جا رہا ہے۔ تمام مریدوں نے دیکھا ہے، محبت کرنے والوں نے دیکھا ہے، محبت کرنے والوں نے دیکھا ہے، میرا امام رو رہا 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 ہے۔ لیکن جس کے اندر پاور ہے تو میرے امام سے سوال کرے، کون ہے تو میرے امام سے پوچھے، کون ہے تو امام سے سوال کرے، حضور آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تمام مریدوں نے کہا ہے، لگتا ہے کسی شے نے میرے امام کو تکلیف دے دیا ہے جس سے میرا امام رو رہا ہے، میرا امام روتے جا رہا ہے۔ سید احمد اشرف تقریر فرماتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد رسمی طور پر پروگرام ختم کر دیا گیا ہے، تمام لوگوں نے شیرنی لی، اپنے گھر چلے گئے ہیں، لیکن چاہنے والے غور کرو، چاہنے والے ہوتے کہتے ہیں دیکھو دیکھو، چاہنے والے امام کے محبت کرنے والے اعلیٰ حضرت سے تمام مرید اعلیٰ حضرت طرف جاتے ہیں، دامن اعلیٰ حضرت کو پکڑ کے کہتے ہیں، اے میرے امام، ہم نے دیکھا پہلے بیٹھ کر تقریر سن رہے تھے، پھر دیکھا کھڑے ہو کر تقریر سننے لگے ہیں، پھر دیکھا آپ رونے بھی لگے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا ہے۔ امام اتنا بتاؤ نا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آنسو آنے کی وجہ کیا ہے؟ تکلیف کس بات کی ہے؟ میرے امام بتاؤ نا۔
رہی، رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرا امام فرماتا ہے اے مریدو سنو سنو، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ غور کرے، میرا امام فرماتا ہے مریدو میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ مریدوں نے کہا تھا حضور ہم کیا نہیں دیکھ رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہو، ہم کیا نہیں دیکھ رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہو؟ میرا امام فرماتا ہے جب آلے رسول نے فرمایا ہے، پہلی حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، میں نے دیکھا میرے گھر ابو ہریرہ آ گئے ہیں، میں نے جب دیکھا میرے گھر حضرت انس آ گئے ہیں، میں نے دیکھا میرے گھر حضرت عمر آ گئے ہیں، میں نے دیکھا میرے گھر عثمان غنی آ گئے ہیں، میں نے دیکھا میرے گھر علی آ گئے ہیں، میں نے دیکھا میرے گھر صدیق کی صداقت آ گئی ہے، عمر کی عدالت آ گئی ہے۔ میرا امام فرماتا ہے ارے جب میرے دروازے پر صدیق کی صداقت تشریف لے آئے، عمر کی عدالت آ جائے، عثمان کی سخاوت آ جائے، علی کی شجاعت آ جائے، تو امام بیٹھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی آمد پر میں کھڑے ہو گیا اور کھڑے ہو کر تقریر سننے لگا، اس کے رسول میں ڈوب گیا، میرے آنکھوں سے محبت میں آنسو نکلنے لگے۔ غور کرے، میرا امام ہے جو ہر دن مصطفیٰ کریم کا میلاد سجاتا ہے، ہر رات نبی کا میلاد سجاتا ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، میرا امام ایسا امام ہے جس نے لوگوں کے ایمان کو سنوارا ہے، لوگوں کے ایمان کو سنوارا ہے۔ میرے امام نے لوگوں کے ایمان کی عقیدت کی حفاظت کروائی ہے۔ اے نبی کے دیوانوں غور کرے، سنو سنو، آج میرے امام کو جو دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، بس باتیں ختم کر رہا ہوں، تمام دنیا کا انسان جو اعلیٰ حضرت کہتا ہے وہ ترین اعتراض کرتا ہے، یہ دیکھو دنیا کے عالم کو عالم کہا جا رہا ہے، دنیا کے محدث کو عالم کہا جا رہا ہے، دنیا کے محدث کو عالم کہا گیا ہے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کو، احمد رضا خان کو یہ لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی بات سنو، اللہ نے آیت کریمہ فرمائی ہے، اے لوگوں سنو سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں سنو سنو، تم ہی کامیاب ہو اگر تم ایمان والے ہو، تم ہی کامیاب ہو والے کامیاب ہو اگر تمہارے سینوں میں ایمان ہے، تم ہی کامیاب ہو اگر تمہارے سینوں میں نبی کی محبت کرک ہے۔ تو سنو سنو، سجاد احمد نوری کے سینے میں نبی کی محبت ہے، دنیا سے چلا جائے تو اسے لوگ ایمان والا کہے۔ علامہ احسان صاحب قبلہ کے دل میں ایمان کی محبت ہے، نبی کی محبت سینے میں لے کر کے دنیا سے چلے گئے تو انسان انہیں کامیاب کہے۔ نقیب اہل سنت نبی کی محبت لے کر دنیا سے چلے گئے، انہیں زمانہ کامیاب کہہ رہا ہے۔ ممبر رسول پہ بیٹھنے والا ہے انسان، نبی کی محبت سینے میں لے کر دنیا سے چلے جائے، دنیا انہیں اعلیٰ کہہ رہی ہے۔ اے لوگوں، ممبر کے سامنے بیٹھنے والا نبی کی محبت سینے سے لے کر چلا جائے، سینے میں بسا کر دنیا سے چلا جائے تو قرآن انہیں اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ تو میرے امام نے، میرے اعلیٰ حضرت نے صرف اپنے ایمان کی حفاظت نہیں فرمائی ہے، بلکہ نہ جانے کتنے کروڑوں کو، کتنے کافروں کو، کتنے بدینوں کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی ہے اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے اور ہمارے سینوں میں نبی کی سچی محبت ڈال دیا ہے۔ تو اسی لیے ہر عاشق رسول کہتا ہے اپنے ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ غور کرے، اے سنیو سنو سنو، زمانے سے انسان چلا ایمان بسا کے چلا جائے، قرآن اسے اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ تو وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے کروڑوں کے ایمان کی حفاظت کیا ہے اور دنیا سے چلا گیا ہے، کل بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، آج بھی ایمان کی حفاظت کر رہا ہے۔ قیامت میرا ایمان ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا نظر آئے گا۔ اے نبی کے سنی مسلمانوں غور کرو، نبی کی محبت اپنے سینوں میں بساؤ، اعلیٰ حضرت کا پیار اپنے سینوں میں بساؤ، نبی کے میلاد میں شرکت کرنے کی کوششیں کرو اور یہ سوچ کر کوششیں کرو ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو شہکار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں۔ چلو میلاد میں بیٹھتے ہیں، رسول کا تذکرہ سنتے ہیں، احمد سرکار کی میلاد پر میلاد سنتے ہیں اور رب سے میلاد ختم ہونے پر دعا کریں گے اے مولا ہم گنہگار ہیں، شیعہکار ہیں، بدکار ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، لیکن تیری نبی کے رحمت کے امیدوار ہیں۔ مولا ہمارے گناہ کو نہ دے، اپنے نبی کے آمد کے صدقے ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہمیں ایک اچھی زندگی عطا فرما دے۔ نبی کے دیوانوں محبت
मोहब्बत करो आमिना के राज से, सच्ची मोहब्बत सीने में बसाओ। जो जिससे प्यार करता है उसकी हर अदा से प्यार करता है। आए नबी के दीवानों हाथ थक जाते हैं, कशोल के दम रुकते हैं, हाथ थक जाते हैं, कशोल के दम रुकते हैं, फिर भी कहा आका के लुत्फो करम रुकते हैं। आ गए प्यारे नबी, शोर ये सुनना था कि बस, आ गए प्यारे नबी, शोर ये सुनना था कि बस। फिर कहा आका के लुत्फो करम रुकते हैं, फिर कहा खाने काबा में सनम रुकते हैं। लौट कर आते ही सूरज ने कहा है प्यारे अली असर कर लीजिए मुकम्मल, हम अभी रुकते हैं, आप रुको हम चलते हैं।